السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک شرابی تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں بڑی شراب و کباب کے ساتھ جوانی گزاری ہے۔ حافی ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بشر حافی بڑے نشے کی حالت میں تھے۔ راستے میں گزر رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹھی گری ہوئی ہے، ایک پیپر گرا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کو اٹھایا اور دیکھا تو اس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور اس کو ایک اونچی جگہ پر دیوار پر رکھ دیا کہ اس کے اندر میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نام کی انہوں نے عزت کی تو خیر چلے گئے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے، ایک بڑے نیک انسان رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو الہام کیا کہ جاؤ بشر حافی کو خوشخبری سنا دو کہ انہوں نے میرے نام کی عزت کی، میرے نام کو فرش سے اٹھا کر ایک بلند مقام پر دیوار پر رکھ دیا۔ ہم نے بھی تمہارے نام کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا، ہم نے تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام بلند کیا۔ جاؤ میرے بشر حافی کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ آئے اور پورا واقعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو انہوں نے اسی وقت سچی پکی توبہ کی اور اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندے بن گئے۔ وہ زندگی بھر ننگے ہی پیر چلا کرتے تھے، چپل نہیں پہنا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ چپل کیوں نہیں پہنتے ہیں، ننگے ہی پیر گھومتے ہیں؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے توبہ کی تھی اس وقت میرے پیر میں جوتے اور چپل نہیں تھے، آج بھی میں چپل اور جوتا نہیں پہنوں گا۔ اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ میرے رب نے زمین کو فرش بنایا ہے، میں بغیر چپل ہی کے زندگی گزاروں گا۔ ان کے علاقے میں ایک گدھا گاڑی والا رہتا تھا جو گدھے پر دوسروں کا بوجھ وغیرہ، سامان وغیرہ لاد کر دوسری جگہ منتقل کیا کرتا تھا، پہنچایا کرتا تھا۔ جب وہ راستے میں گدھے کی گاڑی لے کر چلتا تو ہمیشہ دیکھتا کہ ان کا گدھا جب اسے لید کی، پیشاب کی ضرورت پڑتی تو راستے کے کنارے ہو کر وہ اپنی ضرورت پوری کیا کرتا تھا، پیشاب اور لید وغیرہ کیا کرتا تھا، ہمیشہ اس کی عادت تھی۔ لیکن ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ وہ راستہ گزرتے ہوئے راستے کے درمیان ہی میں اس گدھے نے پیشاب کیا اور لید کیا تو گدھے والا رونے لگا، چلانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا گدھے والا کہ آج بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے پتہ کیا تھا کہ گدھا اس طرح کیوں کرتا ہے، تو اسے معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں بشر حافی جو راستے میں ننگے پیر چلا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی محبت جانوروں میں بھی ڈال دی ہے۔ جانور بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ راستے میں گندگی کریں اور اللہ کا ایک نیک بندہ ننگے پیر سے اسی راستے میں گزرے۔ اسی لیے آج میرا گدھا راستے کے درمیان میں گندگی کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تو اس بات سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہوں نے شراب سے توبہ کی اور اللہ کے نام کی عزت کی، تو اللہ رب العزت نے ان کا اتنا بڑا مقام بنایا کہ ان کے نام کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دیا۔